یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ آپ نے دیا حج کے موقع پر، آج کا موضوع یہ ہے کہ اس میں کون سی باتیں آپ نے فرمائیں آخری خطبے میں۔ آج وہ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ 10 ہجری میں جب آپ اپنی حج کے لیے گئے، جو کہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اس میں آپ نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ آپ نے دینے کے دوران ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی کہ جو میں بات کروں گا تم اس کو اپنی بلند آواز کے ساتھ اس کو دہراتے جانا کیونکہ مجمع کافی زیادہ تھا۔ اس زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، تو اس لیے ربیہ بن امیہ اس کو ذمہ داری دی گئی کہ جو جملہ رسول کریم اپنی زبان سے بولے، وہ پھر ربیہ بن امیہ دوبارہ بہت زور اور بہت طاقت کے ساتھ وہ جملہ بولتا، اس کے بعد پھر دوسرا جملہ رسول کریم بولتے، پھر وہ جملہ ربیہ بن امیہ پھر اپنی زوردار طاقت کے ساتھ پھر بولتا۔ اس طرح وہ خطبہ سارا دیا گیا ہے۔ اس خطبے میں میں آج آپ کو کچھ وہ اہم اور چند چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں وہ بتاؤں گا کہ اس خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اہم باتوں کا ذکر کیا۔ آپ نے سب کے سامنے اپنا وہ مشہور خطبہ دیا جس میں آپ نے اپنے مقصد کو صاف صاف لوگوں پہ واضح کیا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میری بات کو غور سے سن لو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر پھر کبھی میری اور تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ یہ جب جملہ آپ نے پہلے بولا تو مجمع کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ حج رسول کریم کی زندگی کا آخری حج ہو۔ اس وجہ سے وہ تمام جو مجمع تھا انہوں نے وہ آپ کے خطبے کو بڑی توجہ اور بڑی غور سے سنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، قیامت تک کے لیے تمہارا خون اور تمہارا مال اسی طرح تم پر حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تمہارے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا۔ میں نے اس کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جس کے پاس کوئی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ امانت واپس کر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کا سود ختم ہے، البتہ اصل رقم جو کسی کے پاس ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، لیکن کوئی بندہ اس کو سود جو ہے نا وہ نہیں دیا جائے گا کسی بندے کو، تاکہ نہ تم پر ظلم ہو اور نہ تم دوسروں پر ظلم کرو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود ختم ہے۔ اس کے بعد آپ نے خصوصاً نام لے کر اپنا چچا جو تھا عباس، اس کا نام لیا آپ نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب نے جو بھی سود مختلف لوگوں سے لینا ہے وہ سب ختم ہے، کیونکہ عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے اور مکہ کے امیر آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو جو مختلف لوگ ہوتے تھے ان سے رقم لے جاتے تھے، تو اس زمانے میں سود کا بھی رواج تھا، تو اس وجہ سے آپ نے عباس بن عبد المطلب کا خصوصاً نام لے کر بتایا کہ اس کا کسی قسم کا سود کوئی بندہ بھی اس کو نہ دے، صرف اصل رقم واپس کرے۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ عہد جاہلیت میں جتنے بھی قتل یا خون ہوئے ہیں وہ سب معاف ہے، ان کا کوئی انتقام نہ لیا جائے، اور سب سے پہلے میں ابن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ بنو غزیل نے قتل کر دیا تھا، اور یہ بچہ بنی عبد المطلب کا ہی تھا، جس کا تعلق رسول کریم کا بھی بنی عبد المطلب سے ہی تھا نا، تو اس وجہ سے آپ نے وہ اپنے خاندان کے بچے کا ذکر کیا۔ یہ چھوٹا بچہ بچپن ہی میں قتل کیا گیا تھا،
جو کہ ہاشمی خاندان کا بچہ تھا اور بنو حذیل نے قتل کیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا بھی خون کوئی بندہ اس کا انتقام نہ لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اب شیطان اس بات سے تو ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے کہ اس تمہاری سرزمین میں خدائے وحید کے سوا کسی اور کی پوجا کی جائے، البتہ اس کے سوا تمہارے جو اور اعمال ہیں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، ان کے متعلق وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اس لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، مہلت کفر میں ایک اور اضافہ ہے، اس سے صرف کافر گمراہ ہوتے ہیں، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نے مختلف اور باتیں بھی ذکر فرمائی جن کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کے بعد آپ نے جو معاشرتی زندگی کے پہلو ان کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان کا حق ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے گھر کوئی غیر نہ آئے، اور ان پر یہ فرض ہے کہ وہ کوئی بدکاری نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم ان کو ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو، یعنی کہ ان سے الگ ہو جاؤ اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، اور ہلکی مار بھی دو، سزا اگر دو تو ہلکی دو۔ اگر وہ سزا سے وہ باز آ جائے، توبہ کر جائے، تو پھر تم فراخ دلی کے ساتھ ان کو نان اور نفقہ دو، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہو، وہ تمہاری دست نگر ہے اور خود اپنا کچھ نہیں رکھتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، اور تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے نکاح میں لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اچھی طرح میری باتوں کو سمجھ لو اور غور سے سن لو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور تم میں وہ چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی راہ راست سے نہ بھٹکو گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میری بات کو اچھی طرح سن لو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنی بھائی کی چیز زبردستی لینا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی مرضی سے دے، اور اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پوری طرح پہنچا دیا؟ یہ پھر آپ نے آخر میں یہ کہا کہ اے اللہ، میں نے کیا تیرا پیغام پوری طرح پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے جو وہ خطبہ تھا